آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ثقافت کا تعلیم پر اثر مطلب امپیکٹ آف کلچر آن ایجوکیشن سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سماج میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ثقافت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، لوگوں کو نئی ضرورتیں پیش آتی ہے اور نئی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہوتا ہے۔ مختلف دریافتیں اور ایجادات کی بنیاد پر آج سبھی ممالک ایک عالمی دیہات مطلب گلوبل ویلیج بن چکا ہے۔ ان سبھی چیزوں کی بنیاد تعلیم ہے۔ آج تعلیم میں بھی ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو انگریزی ذریعے تعلیم کے اسکولوں میں پڑھانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ ثقافت کا تعلیم پر اثر ہے۔ اس طرح سماج میں اخلاقی قدروں کے زوال پذیر ہونے کی وجہ سے ماہرین تعلیم تعلیمی اقدار مطلب ویلیو ایجوکیشن کو نصاب کا لازمی حصہ بنانے پر زور دیتے ہیں۔ یہ بھی ثقافت کا تعلیم پر ایک واضح اثر ہے۔ اب ہم لوگ امپیکٹ آف کلچر آن ایجوکیشن کو پوائنٹ وائز دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، ایمس آف ایجوکیشن پہ کلچر کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سماج اپنی آنے والی نسل کو اچھی تربیت دینا چاہتی ہے اور اسی کے مطابق تعلیم کے مقاصد متعین کیے جاتے ہیں۔ جس سماج میں مذہب کو زیادہ توجہ دیا جاتا ہے اس سماج کی تعلیم میں کردار اور اخلاقیات کی نشو و نما پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جس سماج میں مادہ پرستی کو زیادہ توجہ دیا جاتا ہے اس سماج کی تعلیم میں حرکتی نشو و نما پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح واضح ہے کہ کسی سماج کی تہذیب اس سماج کی تعلیم کے مقاصد کو متاثر کرتی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 2، کریکولم پر کلچر کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ نصاب تو مقصد کی حصولیابی کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جب کسی سماج کی تعلیم کے مقاصد پر اس کی تہذیب کا اثر مرتب ہوتا ہے تو اس کے نصاب پر بھی اثر مرتب ہونا لازمی ہے۔ کسی سماج کا بنیادی نصاب تو بنیادی طور پر اس کی تہذیب پر ہی محیط ہوتا ہے۔ اس نصاب میں اس سماج کی زبان، اس سماج کا ادب، اس سماج کا فن اور مہارتیں، اس سماج کی موسیقی اور رقص، اس سماج کے معیارات، عقائد اور اقدار کی تعلیم کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 3، ٹیکسٹ بک پر کلچر کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تعلیم کے لیے کتابیں نصاب تعلیم کے مطابق تیار کی جاتی ہے جو سماج کے ثقافتی معیارات اور اقدار سے ہم آہنگ ہو۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 4، میتھڈس آف ٹیچنگ۔ میتھڈس آف ٹیچنگ پر کلچر کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تدریس ثقافت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی رسائی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس لحاظ سے وہاں کے طریقۂ تدریس میں ان کا استعمال مؤثر طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف ترقی پذیر اور بالخصوص پسماندہ ممالک میں آج بھی روایتی طریقوں خاص طور پر رٹنے کے عمل پر زور دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 5، ڈسپلین مطلب ڈسپلین پہ کلچر کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جن تہذیبوں میں مذہب کا غلبہ ہوتا ہے ان میں نظم و ضبط کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نظم و ضبط کو ایک اندرونی کیفیت اور خوف خدا کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن جن تہذیبوں میں مذہب کا غلبہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر نظم و ضبط کے بجائے طلبہ کی آزادی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نظم و ضبط کو ایک خارجی طاقت، قانون، سزا اور جرمانہ کے طور پر خوف دکھا کر
नज़्म व ज़ब्त कायम करने की कोशिश की जाती है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 6, रोल ऑफ टीचर। मतलब रोल ऑफ टीचर पर कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तहजीब मुअल्लिम के किरदार को मुतय्यन करती है और उसकी अहमियत को भी मुतासिर करती है। जिन तहजीबों में मजहब को ज़्यादा अहमियत हासिल होती है उसमें मुअल्लिम की इज्जत और अजमत समाज के रहनुमा के तौर पर की जाती है। लेकिन जिन तहजीबों में मादा परस्ती को अहमियत दी जाती है उनमें मुअल्लिम को तलबा का रहनुमा और तालीमी सहलकार के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 7, रोल ऑफ स्टूडेंट। मतलब रोल ऑफ स्टूडेंट पर कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तहजीब तलबा के किरदार को मुतय्यन करती है और उसे भी मुतासिर करती है। हमारे हिंदुस्तानी समाज में आज भी तलबा से ये उम्मीद की जाती है कि वह मुअल्लिम से नज़रें झुकाकर बात करे, जो कहा जाए जितना कहा जाए उसे फॉलो करे। लेकिन जबकि मगरबी तहजीब में तलबा को मुअल्लिम से सवाल जवाब करने, मुस्बत बहस व मुबाहिसा करने का मुकम्मल हक हासिल होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 8, स्कूल। मतलब स्कूल पर कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हर समाज के स्कूलों में उनकी मखसूस तहजीब का ही गलबा दिखाई देता है। स्कूल के मुअल्लिम और मुतअल्लिम समाज के मुताबिक सभी बर्ताव करते हैं। उनकी तमाम सरगर्मियां समाज की तहजीब के मुताबिक होती हैं। स्कूल की इमारत भी समाज की ज़रूरियात के मुताबिक ही बनाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 9, इवेल्युएशन। मतलब इवेल्युएशन पर कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ तरीके से पैमाइश की जाती है। तो ये अहम मालूमात था इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन से मुताल्लिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो से मुताल्लिक कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट थिंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें।